20 جولائی 1969 یہ ایک ایسی تاریخ ہے جب ہم انسانوں نے پہلی بار کسی دوسری دنیا پر قدم رکھا تھا۔ ذرا سوچئے، یہ وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا نے اپنی سانسیں تھام لی تھیں۔ اور پھر چاند کی سطح سے براہ راست یہ تاریخی الفاظ گونجے، ایک ایسا کارنامہ جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے پنوں میں امر ہو گیا۔ لیکن کیا یہ سب کچھ سچ تھا؟ اسی ایک لمحے سے ایک ایسا سوال پیدا ہوا جو آج تک آدھی صدی بعد بھی گونج رہا ہے کہ کیا یہ سب کچھ حقیقت تھی یا تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ؟ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آج بھی کروڑوں لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یہ پوری لینڈنگ جعلی تھی جسے زمین پر ہی کسی اسٹوڈیو میں فلمایا گیا تھا۔ اچھا، اس مشن کے پیچھے کی اصل وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے جانا ہوگا، سرد جنگ کے دور میں۔ بات صرف چاند پر جانے کی نہیں تھی، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ٹیکنالوجی، طاقت اور نظریات کی ایک بہت شدید جنگ تھی۔ تو جب ہم اس ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں تو پوری کہانی بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ سوویت یونین وہ ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کر رہا تھا۔ پہلے اسپوٹنک بھیجا، پھر یوری گیگارین کو خلا میں بھیجنے والے پہلے ملک بن گئے۔ اب امریکہ پر دباؤ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ناقابل تصور حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ بھی کوئی بہت بڑا خلائی کارنامہ انجام دے کر دکھائیں۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا، یہ تو ایک کھلا چیلنج تھا، ایک ایسا چیلنج جو ناقابل یقین لگتا تھا۔ سوچئے، ایک ایسے وقت میں جب امریکہ تکنیکی طور پر پیچھے چل رہا تھا، کینیڈی نے ایک ایسی ڈیڈ لائن دے دی جو تقریباً ناممکن لگ رہی تھی۔ چلیں اب بات کرتے ہیں خود اس مشن کی۔ یہ کوئی آسان سیدھا سادہ سفر بالکل نہیں تھا، نہیں، یہ ایک ایسا مشن تھا جو ہر قدم پر جان لیوا چیلنجز اور ایسی مشکلات سے بھرا ہوا تھا جن کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں، آپ چاند پر اترنے ہی والے ہیں اور اچانک آپ کے کمپیوٹر پر کچھ نامعلوم الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مشن کنٹرول کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے صرف چند سیکنڈز تھے، کیا مشن ختم کر دیں یا تاریخ بنانے کا یہ رسک لیں، اور انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اور معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ کمپیوٹر کا آٹو پائلٹ انہیں سیدھا پتھروں کے ایک خطرناک میدان میں اتار رہا تھا۔ آرمسٹرانگ کو فوراً دستی کنٹرول سنبھالنا پڑا اور ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں قیمتی ایندھن جلانا پڑا۔ کتنا ایندھن بچا تھا؟ صرف 30 سیکنڈ کا۔ جی ہاں، صرف 30 سیکنڈ۔ یا تو لینڈنگ کریں یا پورا مشن منسوخ کر دیں۔ یہ شاید انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ ٹینشن والے 30 سیکنڈ تھے۔ اچھا، چاند پر وہ تاریخی چہل قدمی تو ہو گئی، لیکن جب واپسی کا وقت آیا تو ایک تباہ کن مسئلہ سامنے کھڑا تھا۔ وہ انجن جس نے انہیں چاند کی سطح سے واپس اٹھا کر مدار میں لے جانا تھا، اس کا سوئچ ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ تو اس کا حل کیا نکلا؟ کوئی ہائی ٹیک آلہ نہیں، بلکہ بز آلڈرن کا ایک عام سا بال پوائنٹ پین، بالکل ایک پین۔ انہوں نے پین کی نوک سے اندرونی سرکٹ کو جوڑا اور انجن سٹارٹ ہو گیا۔ لاکھوں میل دور زمین سے ایک چھوٹے سے قلم نے پورے مشن کی قسمت بدل دی۔ یہ مشن کتنا خطرناک تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر رچرڈ نکسن کے پاس ایک تقریر پہلے سے تیار رکھی تھی، ایک ایسی تقریر جو قوم سے اس صورت میں کی جانی تھی اگر خلاباز واپس نہ آتے۔ تو آئیے اب ذرا ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں جو اکثر اس مشن پر شک کرنے والے لوگ پیش کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ سائنس اور حقائق اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے مشہور دلیل سے شروع کرتے ہیں، ہے نا، وہ لہراتا ہوا جھنڈا۔ سوال یہ ہے کہ بھئی خلا میں تو ہوا نہیں ہے، تو پھر جھنڈا کیسے لہرا رہا تھا؟ جواب اصل میں بہت سادہ ہے۔ جھنڈے کو کھلا رکھنے کے لیے اس کے اوپر ایک افقی ڈنڈا لگایا گیا تھا، تو جب اسے چاند کی سطح میں گاڑا گیا تو اس حرکت کی وجہ سے اس میں لہریں پیدا ہوئیں، نہ کہ ہوا کی وجہ سے۔ پھر ایک اور بڑا سوال، تصویروں میں ستارے کیوں نظر نہیں آتے؟ اس کی وجہ بھی فوٹوگرافی کے بنیادی اصولوں میں چھپی ہے۔ یوں سمجھیں کہ چاند کی سطح سورج کی روشنی میں بہت زیادہ چمک رہی تھی۔ کیمرے کی سیٹنگز اس تیز روشنی کو کیپچر کرنے کے لیے کی گئی تھیں۔ اب اتنی تیز روشنی میں آسمان میں موجود ستاروں کی مدھم روشنی کیمرے میں ریکارڈ ہی نہیں ہو سکی۔ اور ان عجیب سایوں کا کیا جو مختلف سمتوں میں جا رہے ہیں،
کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں اسٹوڈیو لائٹس لگی تھیں؟ حقیقت میں روشنی کا بڑا ذریعہ تو ایک ہی تھا، سورج، لیکن چاند کی جو ناہموار اور چمکدار سطح ہے وہ خود ایک بہت بڑے ریفلیکٹر کی طرح کام کر رہی تھی۔ وہ سورج کی روشنی کو ہر طرف بکھیر رہی تھی اور اسی بکھری ہوئی روشنی نے وہ پیچیدہ سائے بنائے۔ تو یہ چاند کے اپنے ماحول کا نتیجہ تھا، کسی فلم سیٹ کا نہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں اس پروگرام کی لاگت کی اور اس نے ہمارے لیے کیا میراث چھوڑی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ان تمام اخراجات کے قابل تھا بھی یا نہیں؟ اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو اپولو پروگرام پر $100 ارب سے بھی زیادہ کی لاگت آئی تھی۔ $100 ارب! یہ ایک اتنی بڑی رقم تھی کہ اس وقت بھی اس پر شدید عوامی تنقید کی گئی تھی۔ دیکھیں، اس بحث کے دونوں پہلو بہت اہم ہیں۔ ایک طرف تو یہ تنقید بالکل ٹھیک تھی کہ اتنا پیسہ زمین پر سماجی مسائل حل کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا، لیکن دوسری طرف اس نے ایک ایسا غیر متوقع انقلاب برپا کر دیا جس نے ہماری دنیا ہی بدل دی۔ ہوا یہ کہ اپولو مشن کے لیے چھوٹے، ہلکے اور طاقتور کمپیوٹرز کی ضرورت تھی، اور اسی ضرورت نے مائکرو چپس کی ٹیکنالوجی کو اتنی تیزی سے آگے بڑھایا جو شاید ورنہ کئی دہائیوں میں ہوتا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں جو سمارٹ فونز ہیں نا، اور ہر ڈیجیٹل چیز، وہ اسی انقلاب کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم واپس کیوں نہیں گئے؟ جواب سیدھا ہے، جب خلائی دوڑ جیت لی گئی تو عوام کی دلچسپی بھی ختم ہو گئی، اور اتنے مہنگے چاند مشنز کے لیے سیاسی عزم اور فنڈنگ بھی غائب ہو گئی۔ ملک کی توجہ ویتنام جنگ جیسے زمینی مسائل پر چلی گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ناسا کا نیا آرٹمس پروگرام اب انسانوں کو واپس چاند پر لے جانے کے لیے تیار ہے، اور اس بار اہداف پہلے سے بھی کئی بڑے ہیں۔ تو جیسے انسانیت ایک بار پھر چاند پر واپسی کی تیاری کر رہی ہے، ایک بڑا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے: ہماری اگلی بڑی چھلانگ کیا ہوگی؟ اور اس بار اس سفر سے ہم کیا سیکھیں گے؟